بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں ایک اور خصوصی نشست کو لے کر آغاز کرتے ہیں۔ خوش آمدید۔ میرے ساتھ حزب سابق موجود ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج قرآن مجید سے جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہمسایوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور ہم نشینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اسی طرح مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ ہم صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں ان آیات کی توضیح میں لکھا ہے، تمدن کی تبدیلی کے باوجود مسافر تو اب بھی کسی نہ کسی صورت میں ضرورت مند ہو جاتے ہیں، لیکن غلامی اس زمانے میں ختم ہو چکی ہے۔ اسلام نے جو اقدامات اسے ختم کرنے کے لیے کیے ہیں اس کی تفصیل ہم اپنی کتاب میزان میں قانون معاشرت کے زیر عنوان بیان کر چکے ہیں۔ پڑوسی کے بارے میں البتہ قرآن کا تصور مذہب و اخلاق کی تاریخ میں بالکل ہی منفرد تصور ہے۔ عام طور پر تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پڑوسی وہ ہے جس کا مکان آپ کے مکان کے ساتھ ملا ہوا ہو یا اس کے قریب ہو، لیکن قرآن نے اس آیت میں بتایا ہے کہ پڑوسی تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ پڑوسی بھی ہے جو قرابت مند بھی ہو، اسے الجار ذی القربہ کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے پڑوسیوں کے مقابلے میں یہ حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے۔ دوسرا وہ قرابت مند تو نہیں لیکن پڑوسی ہے، اس کے لیے الجار الجنب یعنی ایسا اجنبی پڑوسی کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ اجنبیت رشتے و قرابت کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے اور دین و مذہب میں اختلاف کے باعث بھی۔ قرابت مند پڑوسی کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ تیسرا وہ جو سفر و حضر میں کسی آدمی کا ساتھی یا ہم نشین بن گیا، قرآن نے اسے الصاحب بالجنب سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کی ہدایت ہے جس طرح دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ ہم سب قرآن مجید نے پڑوسیوں کے باب میں اتنا کچھ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک روایت بھی آتی ہے کہ جس وقت جبریل ان سے حسن سلوک کی بات کرتے تھے تو مجھے اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں وراثت کے اندر بھی ان کو شریک نہ ٹھہرا دیا جائے، اور یہاں پر بھی قرآن مجید نے باقاعدہ ان کی اقسام بیان کر کے درجات کے لحاظ سے توجہ دلائی ہے کہ اگر ایسا پڑوسی ہے جو قرابت مند بھی ہو تو وہاں پر زیادہ التفات ہونا چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے جو عارضی پڑوس ہمیں حاصل ہو جاتا ہے سفر کے اندر، ایئر لائن میں ہم جا رہے ہیں، کوئی ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں قافلے میں شامل ہو گئے، ان تک سے جن سے آپ کا کوئی منفیت کا دائمی تعلق نہیں ہوتا، وہاں پر بھی حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ اتنی زیادہ شدت کیوں ہے اس باب کے اندر؟ اس لیے کہ اس دنیا میں ہمارے جینے کا کرینہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ہمیں پیدا کیا ہے اور اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ محتاج اور محتاج الہ کا تعلق رکھتا ہے۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کو میری ضرورت ہے، رشتہ دار، تعلق والے، سفر کے ہم نشین، سب کے ساتھ یہی معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس میں مدد کی ضرورت ہو تو گھر والوں کو تو نہیں بلائیں گے، اعزاء اقربا کو تو آواز نہیں دیں گے، وہاں میں نے اس کی اور اس نے میری مدد کرنی ہے۔ تو انسانیت کے اس رشتے کو سمجھنا چاہیے جو قرب کے نتیجے میں مدد کا مستحق ہو جاتا ہے یا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اسی لیے بہت عمدگی کے ساتھ تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لیا۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی تمہارا عزیز رشتہ دار رہ رہا ہو۔ ایک زمانہ تو وہ بھی تھا کہ دیہات میں ایسے گھر ہوتے تھے جن میں سب لوگ ساتھ ساتھ ہی رہ رہے ہوتے تھے۔ اب بھی بعض لوگ ایسا ہی تعلق پیدا کر لیتے ہیں، کسی جگہ اپنے اعزاء اقربا کو ساتھ ساتھ گھر بنا لیتے ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں، تو وہاں پر پڑوس بھی ہے اور اس کے ساتھ عزیزداری بھی ہے، تعلق بھی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے والدین ساتھ رہتے ہوں، آپ کے ممکن ہے آپ کا کوئی چچا، کوئی ماموں آپ کے ساتھ گھر بنا کے رہ رہا ہو، بھائی بعض اوقات ایک ہی احاطے میں 3 4 5 گھر بنا لیتے ہیں، تو وہاں پڑوس بھی ہے اور اس کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے۔ پھر یہ کہ پڑوس ہے لیکن رشتہ داری نہیں ہے۔ اب پڑوس کا معاملہ تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے قریبی ہو جاتا ہے۔ آپ اگر مدد کے لیے پکاریں گے تو اپنے دائیں اور بائیں پکاریں گے، کوئی آئے گا تو پہلے دائیں اور بائیں سے آئے گا، کسی کو ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کی طرف دیکھے گا اور آپ کو ضرورت پڑے گی تو اس کی طرف دیکھیں گے۔ تو اس لیے پڑوسی کا حق اس کے باوصف کے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور یہی صورتحال جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہم نشینی سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔
یعنی آپ کو پاس بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، دفتر میں آپ قریب قریب بیٹھتے ہیں، کسی جگہ سفر کرتے ہوئے قریب قریب ہیں، قافلے میں ایک ساتھ شامل ہو گئے ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں جس شخص کے ساتھ ہوں یا جو میرا پڑوسی ہے یا جس کا میں ہم نشین ہوں یا جس کے پاس میں بیٹھتا ہوں، اس کے اندر انسانیت ہے، وہ میرے دکھ درد میں شریک ہوگا، وہ میری استمالت کرے گا، کسی موقع پر مجھے کوئی تکلیف ہوگی تو اس میں میرا ہاتھ پکڑے گا۔ یہ چیزیں اگر نہ ہوں تو پھر انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ انسانیت کا سب سے بڑا شرف کیا ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں نا جو ہم متعین کر کے بتاتے ہیں۔ انسان میں حصے جمالیات ہے، انسان ایک حصہ اخلاقی رکھتا ہے، اس سے برتر چیز عقلی وجود ہے۔ تو یہ چیزیں اگر انسان ہونے کا لازمی تقاضا ہے تو پھر ان کا ظہور بھی ہونا چاہیے۔ یہ ظہور تعلقات میں ہوتا ہے، روابط میں ہوتا ہے، ذمہ داریوں میں ہوتا ہے، حقوق اور فرائض میں ہوتا ہے۔ اس ذیل میں پڑوسیوں کا حق قرآن مجید نے اس طرح اور اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غم صاحب، جس طرح یہ حقیقت ہے کہ اچھے پڑوسی بھی ہوتے ہیں، ان میں بعض قرابت مند ہوں تو اور زیادہ محبت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، سفر کے اندر بھی اچھے ہم نشین ہم مصاحب مل جاتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بسا اوقات بڑی سڑیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض چڑچڑے لوگ ہوتے ہیں، بلغمی مزاج ہوتا ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو بڑے بوڑھے ہی کہتے ہیں کہ بھئی اگنور کرو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ تو اس صورت میں تو پھر حقوق باقی نہیں رہتے نا، اس لیے کہ اگلا آدمی اس جگہ پہ کھڑے ہی نہیں ہے جو پڑوسی بننے کے کچھ اہم تقاضے تھے۔ دیکھیے، اگر کسی آدمی کا رویہ اچھا نہیں ہے، اس کو بات کرنا نہیں آتی، سلیقہ مند نہیں ہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اب اس کے ساتھ گپ شپ کا تعلق، محبت کا تعلق، ملنے جلنے کا تعلق رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس کے گھر کو آگ لگ جائے تو بجانے نہیں نکلیں گے؟ یعنی وہ ذمہ داریاں جو ہر انسان کی حیثیت سے آپ پر عائد ہوتی، اگر وہ کسی وقت مدد کے لیے پکارے گا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ تمہارا مزاج اچھا نہیں ہے، تمہارا بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے؟ اس کا بھی یہ حق ہے کہ وہ ہمارے قریب ہے، اس لیے اگر اس کو مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ایک شریف النفس انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کے عمومی رویے کی بنیاد پر فیصلہ کرے، نہیں، وہ یہ سمجھے کہ میں ایک پڑوسی کی حیثیت سے اپنے اوپر یہ ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس کی مدد کرنی ہے، تو یہ چیز مجھے اپنے لحاظ سے اس وقت دیکھنی ہوتی ہے کہ میرے لیے اس وقت کیا فرائض ہیں، یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس نے کیا رویہ اختیار کیا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب، یہ جو حقوق کے اظہار کا طریقہ ہوتا ہے، اس سے جو اوضاع وجود پذیر ہوتے ہیں، یعنی میں کیسے اپنے تعلق کا اس سے اظہار کروں، یہ سماجی لحاظ سے کہ آپ کی نظر میں مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، شاید برصغیر کی تہذیبی روایت میں، معاشرت میں آپ کچھ کھانے کے لیے کسی کے لے کے جاتے ہیں تو وہ بہت ہی خوش آمدید کیا جاتا ہے، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن مغربی معاشروں کے اندر آپ اس طرح سے کوئی فوڈ لے کے چلے جائیں جو کوک ہوا ہوا ہو، جس میں پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ڈالا ہوا ہے کیا نہیں ڈالا ہوا، تو اس صورت میں آدمی تھوڑا سا ہچکچاتا ہے۔ تو یہ جو سماجی تشکیلات ہیں آپ کے مختلف ایموشنز کے اظہار کی، وہ مختلف ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہر معاشرے میں مختلف ہوتی ہیں، بعض اوقات حالات ان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، نئی تحقیقات اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ وبا میں مثال کے طور پر ملنے ملانے کے بارے میں ہمیں بعض چیزوں کا خیال رکھنا، کسی آدمی کو اگر کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو نہیں جائے گا، وہ ملاقات سے بھی گریز کرے گا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے جنازے پڑھنے سے بھی گریز کیا، اس کا تعلق حالات سے ہوتا ہے، اور حالات ظاہر ہے کہ عمومی بھی ہوتے ہیں خصوصی بھی ہوتے ہیں۔ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اور نوعیت کی چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، تو ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ اخلاقی اصول تو مطلق ہوتے ہیں، لیکن ان سے جو سماجی تشکیلات وجود میں آتی ہیں اس میں معاشرہ، طبائع، پس منظر، بہت سی چیزیں اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ کسی نئی معاشرت میں جاتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ تاکید کی جاتی ہے کہ ذرا سمجھ لیں کہ صورتحال وہاں کیا ہوگی، لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ہماری پیدائش نہیں ہوئی ہوتی۔ جس معاشرے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے وہاں بچپن سے یہ چیزیں آپ کے علم میں آ جاتی ہیں، لوگ کس بات کو پسند کرتے ہیں، کس کو پسند نہیں کرتے۔ نئی جگہ پر جا کر اسی لیے کچھ معلومات حاصل کر لینی چاہیے، یعنی معلوم کر لینا چاہیے کہ یہاں لوگوں نے کیا آداب قائم کر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک دوسرے کو بلانے کے طریقے ہیں، کسی کے گھر بعض اوقات ہم اپنی معاشرت میں اطلاع دیے بغیر بھی چلے جاتے ہیں، وقت لیے بغیر بھی چلے جاتے ہیں، وہ اپنی ذات میں بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ایک سوسائٹی میں یا ایک معاشرت میں اس کو بے تکلفی سے تعبیر کر لیا جاتا ہے، کسی دوسرے معاشرے میں یا دوسری سوسائٹی میں اس کو بدتمیزی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔
تو اس لیے سماجی تشکیلات یعنی وہ اوضاع یا وہ طریقے جو وجود میں آ جاتے ہیں ملنے کے، ملانے کے، جانے کے، دینے کے، دلانے کے، ان کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی اختلاف ہے یا فرق ہے تو اس کا لحاظ رکھا جائے۔ جناب صاحب، دو ایسی چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو ہم نے پاکستان میں بطور پڑوسی ہوتے ہوئے بڑی اذیتناک محسوس کی، اور بالکل اس پر دوسروں کو توجہ دلانے کے باوجود کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتے ہیں تو اوپر سے آپ کے اوپر والا اپارٹمنٹ والا خود ہی سے اپنی گیلری کے اندر کوئی نالی نکال دے گا اور وہ وہاں پر اس کو فرش کو دھوئے گا، اور وہ پانی آپ کے سر پہ گر رہا ہوگا جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ بہت لوگوں کو سمجھایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح ہم لوگ بسا اوقات اپنی گاڑیاں دھوتے ہیں تو وہ پانی بہہ کر دوسری کی طرف چلا جاتا ہے، ہمیں احساس شعور تک نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کتنا تکلیف اور آزار کا وہ باعث بنتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح سے تکلیف دینا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا باعث بن سکتے ہیں؟ آخری درجے میں اس پر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تنبیہات فرمائی ہیں۔ اگر آپ اپنے پڑوسی کے لیے اذیت بن گئے ہیں، خواہ اپنی زبان سے بنے ہیں، خواہ آپ اپنے عمل سے بنے ہیں، اپنے رویے سے بنے ہیں، یہ چیز جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ یعنی انسان بہت عبادات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، آزار کا باعث بنتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کسی شخص سے آزار نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ حق العباد کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور جو چیز بندے کا حق بن جاتی ہے اس میں پھر بندے ہی سے معافی مانگنی ضروری ہوتی ہے، بندے ہی کے سامنے جا کے ازالہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر دنیا میں نہیں کیا تو آخرت میں کرنا پڑے گا، اور وہاں آدمی کے پاس لینے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے رویوں سے ہمارے پڑوسی کو، ساتھ والے کو، پاس بیٹھنے والے کو کوئی آزار نہ پہنچے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ اس کا لحاظ نہیں کرتے کہ مثال کے طور پر وہ تمباکو نوشی کر رہے ہیں، اب انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کے لیے یہ بڑی تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی چیز اٹھائی ہے، اٹھا کر دوسرے پر پھینک دی، آپ نے گاڑی دھوئی ہے، اس کا پانی ادھر چلا گیا، پھر یہ کہ اگر وہ سڑک پر بھی جا رہا ہے تو اس سڑک سے سب لوگوں نے گزرنا ہے، تو جو مسافر گزر رہے ہیں ان کا بھی حق ہے، سڑک ان کے لیے بنائی گئی ہے، یہ آپ کے لیے نہیں بنائی گئی۔ صرف ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ہی ایک اچھی معاشرت کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ایک لائٹر نوٹ پہ، چونکہ ہم سب نے گلی محلوں میں کرکٹ کھیلی ہے، اور بچے ہمارے ہاں ہمارے ملک میں اس طرح کھیل کے میدان ہر جگہ تو گلیوں میں کھیلتے ہیں تو بال جو ہے بسا اوقات کسی کا شیشہ توڑ دیتی ہے، کسی کے گھر میں چلی جاتی ہے، شور شرابہ پڑوسیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بوڑھے کافی اس پہ نالاں ہوتے ہیں اور بچوں کو تنبیہ بھی کرتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں۔ تو جو بچے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، نوجوان دیکھ رہے ہیں جو گلی محلوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کو کیا نصیحت کریں گے؟ یہی نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ بھی اس بات کو سیکھیں، تھوڑا آگے چلے جائیں، کوئی نہ کوئی گراؤنڈ مل جائے گی، کوئی جگہ کھیلنے کی مل جائے گی، یا پھر کھیل کو اپنے گھر کے صحن تک محدود، ان اوقات میں کھیلیں جس میں مثلا وہ دفتر گئے ہوئے ہوتے ہیں، رات کے وقت پوری رات کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے ان کے وقت کا لحاظ رکھا ہے تو ان کے لیے آپ خلل کا باعث نہیں بنے، لیکن کسی کے شیشے تو اس کے بعد بھی ٹوٹ سکتے ہیں، یا کسی کو کوئی نقصان تو اس کے بعد بھی پہنچ سکتا ہے، کسی کی کیاری کو نقصان پہنچ گیا، چمن کو نقصان پہنچ گیا، پودوں کو نقصان پہنچ گیا، یا کسی کھڑکی کے شیشے ٹوٹ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی ہمیں بچوں کو بھی تربیت دینی چاہیے، وہ دوسروں کی چیزوں کو اپنی چیزیں سمجھیں اور کوشش کریں کہ تھوڑی مشقت اٹھا کے ذرا دور چلے جائیں، لیکن اس طرح نہ کھیلیں جس سے محلے میں لوگوں کے لیے آزار پیدا ہو۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا کس قدر اہمیت کے حامل ہیں پڑوسیوں کے حقوق۔ ہم سب کو بالخصوص رمضان میں تہیہ کرنا چاہیے کہ آئندہ اپنے پڑوسیوں کو کسی بھی طرح سے کوئی تکلیف، دقت، پریشانی نہیں پہنچائیں گے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ حدیث میرے سامنے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں داخل ہونے والے زیادہ تر مساکین ہیں، جبکہ مالدار حساب و کتاب کے لیے روک لیے گئے ہیں۔ ہم سب بڑی ہی عجیب بات ہے کہ دنیا کے اندر ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مال دے دے، شہرت دے دے، ہماری حشمت توقیر، ہم سب سے بڑے ہوں، سب کچھ ہو، لیکن جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا کہ قیامت کے دن انہی لوگوں کا حساب زیادہ ہوگا، تو ہو سکتا ہے وہاں پر ہم حسرت کر رہے ہوں کہ یا اللہ اے کاش ہمیں تو نے دنیا میں محرومی دی ہوتی تو آج ہمارے لیے نعمت بن جاتی۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس زاویے سے سوچنا چاہیے، اس طرح سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا حق ادا کرنے میں ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ یعنی اس دنیا میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ شکر گزاری کا تقاضا کرتی ہیں، تو شکر گزاری کا عملی پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ عملی پہلو کیا ہے
یہی کہ کیا جو مال ہمیں ملا ہم نے وہ صحیح طریقے سے کمایا، اس مال کو ہم نے صحیح جگہ پر خرچ کیا، اپنے حدود میں رہ کر خرچ کیا، اس میں غریبوں کا، مسکینوں کا، اعزاء کا، اقربا کا حق مانا، اگر وہ حق ہم سے کبھی سامنے آ کر مانگا گیا تو ہم نے اس کو ادا کرنے کی صحیح کی۔ تو یہ چیزیں ہیں جن پہ سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں تو نہیں کرنی چاہیے کہ وہ مسکینی دے دے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بھی مسکینی سے پناہ مانگی ہے، لیکن جو بات اس روایت میں بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی کسی وجہ سے مسکین تھے یا کسی وجہ سے غریب رہے، وہ تو بہرحال اپنے مال کا کیا حساب دیں گے، بلکہ جو کچھ زیادتی ظلم ان کے ساتھ ہوا اس کے لیے خود وہ مقدمہ لے کھڑے ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ انہیں اپنے مال کا حساب دے کے جانا ہوگا، اور یہ صرف مال ہی کے بارے میں نہیں ہے، علم دیا ہے، حسن دیا ہے، اقتدار دیا ہے، اس کا مطلب بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں ہیں تو اللہ کی نعمت، اور اللہ کی نعمتوں کو انسان کو نہ صرف یہ کہ پانے کی جدوجہد کرنی چاہیے بلکہ دعا بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، ان کو استعمال کرتے وقت یہ دیکھنا کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو یہاں توجہ اس چیز کی طرف دلانا مقصود ہے۔ آخر میں ایک سوال غام صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ ہم صاحب قرآن مجید کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں، پھر اس سے متعلق سوال پوچھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، یہ جو چاہیں کہیں، حقیقت یہی ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جن کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جن کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر بخشتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں موجودہ سائنس کے ایک بڑے انکشاف کے بعد یہ جو IVF کا طریقہ ہے، جس میں آپ ماں کے پیٹ کے اندر جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو ٹیسٹ ٹیوبس کے اندر کر لیتے ہیں، اور وہاں پر اب جینڈر سلیکشن کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور یہ عملاً دنیا میں ممکن ہو گیا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر 2 یا 3 ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ جینڈر کیا، اور پھر اس جینڈر کی سلیکشن کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس کو بیٹی دینی ہے، بیٹا دینا ہے، لیکن یہاں تو ہم اپنے انتخاب سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ نہیں، اب بھی اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہماری تدبیر ہوتی ہے۔ وہ تدبیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات 3، 4، 5 مرتبہ کی صحیح کے بعد بھی برابر نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک۔ پھر کتنی ہوگی کتنی نہیں ہوگی تو یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ تدابیر ہے، یہ کوئی آج نہیں ہے۔ آج کی تدابیر ذرا زیادہ اہم ہو گئی۔ پرانے زمانے میں بھی اطباء علاج کرتے تھے، بعض موقعوں پر دوائیں دیتے تھے، بعض طریقے بتاتے تھے کہ اس طرح کی مقاربت ہوگی تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمیشہ سے رہی ہیں۔ تو یہ دنیا اصل میں اللہ کی مشیت اور ہماری تدبیر دونوں کی حسین امتزاج پر کھڑی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا عمومی قانون بیان کر رہے ہیں کہ آخری فیصلہ تو میرا ہی ہوگا۔ ٹھیک۔ اور غام صاحب یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ ایک نطفہ ہے، ایک بیضہ ہے، اس کے اختلاط سے اگر مثال کے طور پہ 4-5 میرے سامنے آپشن آ گئے ہیں بیٹے بیٹیوں کے، اس میں سے میں انتخاب کا، تو وہ بیٹے بیٹیوں کے آپشن بھی تو اللہ نے رکھے، ورنہ وہ ان کو اذن ہی نہ دیتا تو وہ بنتے ہی نہ۔ ظاہر تدبیر کے جتنے پہلو ہیں وہ اللہ ہی کے رکھے ہوئے ہیں، اور ان تدابیر میں البتہ ہمیں اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے، اخلاق کی اصولوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نظم قائم رکھا ہے اس نظم کے بھی توازن کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاقی لحاظ سے ہم پر لازم ہے، لیکن جہاں تک علم یا فن یا ہنر کا تعلق ہے وہ پہلے بھی بہت سی تدابیر کرتا رہا ہے، اب بھی بہت سی تدابیر کرتا ہے، تدبیر کرنے میں کوئی معنی نہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ ہم سب جس وقت قرآن مجید اس طرح کے دعوے کرتا ہے یا کوئی توجہ دلاتا ہے تو دنیا کے اندر جو عامت الورود صورت ہے، جو عمومی لوگوں کا مشاہدہ ہے، ظاہری بات ہے اس وقت تو کوئی 0.11% بھی دنیا کی آبادی ایسی نہیں ہوگی جو IVF سے پیدا ہو، سب اللہ کے طریقہ کار سے پیدا ہوئے ہیں، تو وہاں پر تو خدا ہی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ طریقہ کار تو اب بھی اللہ ہی کا ہے، اس وقت بھی اللہ ہی کا تھا۔ اس کے لیے تدبیر کرنے کا معاملہ وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سائنسی طریقے سے انسان کو سجا دیا ہے، اور وہ تدبیر بڑی حد تک کامیاب ہونے لگ گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بیماریوں کا علاج ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا، جیسے کہ وہ دعا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، شفا تو اب بھی وہی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے تدبیر انسان کرتا ہے، اور وہ دعائیں مؤثر ہوتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں۔ اس کو بھی بالکل اسی طریقے سے لینا چاہیے۔ تو قرآن مجید تو یہ عمومی بیان کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہاں فیصلے ہو رہے ہیں وہ اگر کسی تدبیر کو بھی کامیاب ہونے دے رہا ہے تو اللہ ہی کامیاب ہونے دے رہا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ رمضان کے اندر غامدی صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔